الحمدللہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانی کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ کے اذن سے جو درس شروع کر رہے ہیں وہ ہے اللہ کا مہینہ محرم الحرام، کیونکہ اب جو مہینے کا آغاز ہوا ہے اور جس مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، محرم الحرام، المحرم الحرام۔ آج کا ہمارا درس محرم مہینے کی فضیلت اور یوم عاشوراء کی فضیلت پر ہے۔ سب سے پہلے محرم کا مہینہ جس چیز کے لیے مشہور ہے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ قرآن کی آیاتوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کو قرآن میں ایک ایسے سفر کی طرف میں آپ کو راغب کرنا چاہوں گی، آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اس دور میں ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا۔ کیوں اسے بیان کیا جا رہا ہے، اسے واضح کر دیا جائے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 66 66 فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ آیت نمبر 61،
پس جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ آیت نمبر 62 موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آیت نمبر 63 ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا۔ آیت نمبر 64 اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا۔ آیت نمبر 65 اور موسیٰ کو اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی۔ آیت نمبر 66 پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یہ جو ہے آیت کا جو میں نے سورے کی جو آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ وہ چیز ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ اسی چیز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آگے بڑے بڑے جو حکمراں ہیں، لیڈر ہیں، انہیں کیسے جھکا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 92۔ سورہ یونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے ڈوبتے وقت کہ وہ مسلمان ہونے کا اپنے اقرار کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو واحد معبود مان رہا ہے۔ آیت نمبر 91 جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ آیت نمبر 92 سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان لے آیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کے وقت کا ایمان لانا قبول نہیں کیا۔ اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے۔
اور ان لوگوں کے لیے نشانی عبرت ہے جو تیرے بعد ہو۔ قرآن کی یہ آیت فرعون کی لاش کی جو آج تک محفوظ ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزہ بنا کر رکھا، کیونکہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے بادشاہ اور خود کو رب بولنے والا غرق ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دو، کیونکہ پانی میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز گہرائی میں جاتی ہے، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ فرعون واقعی میں غرق ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے اسے واپس باہر پھینکنے کے لیے کہا، اور جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کہ کس طرح اس نے فرعون کا خاتمہ کیا اور اسے عبرت کا نشان بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں محرم مہینے کے بارے میں جو مشہور چیز ہے جو ہمیں محرم مہینے کی یاد دلاتی ہے، وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتی ہے، یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور محرم حرمت والے مہینوں 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمیں جو اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا جو ہے پہلا مہینہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، اس کے لیے جو میں نے حدیث پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں کہ ہم کو حدیث ملتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2755 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ہم کو حدیث ملتی ہے مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ہم کو مسلم میں حدیث ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت۔ یہ حدیث ہم کو ملتی ہے مسلم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم مہینہ جو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس کے بارے میں جسے ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، تو اس ہجری کیلنڈر کے جو بانی ہیں، جو اس ہجری کیلنڈر کو بنانے والے ہیں، وہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر جو ہے ہجرت کا جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ 1 محرم تھا۔ تو جب یہ کیلنڈر بنایا گیا اور اس کیلنڈر کے بنانے کے بعد یہ طے ہوا کہ اس کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا ان کے آپس میں جو ایک صحابہ سے مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 محرم کو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو اسلامی کیلنڈر کی شروعات جو ہے اس مہینے سے کی جائے۔ بہت عظیم مقصد جو ہے ہجرت کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ اس کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہمیں قرآن میں سورہ توبہ میں کیا کہا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے ہیں، جب سے زمین اور آسمان بنائے گئے اس سے پہلے سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے قرآن کی ہمیں اس بات کی پیشن گوئی کرتی ہے کہ ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں گناہ کرنا زیادہ گناہ ہے۔ حالانکہ گناہ تو گناہ ہے کیونکہ اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، تو ان دنوں میں گناہ کا گناہ جو ہے زیادہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے، اور وہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے افضل ہے۔ اور ہم کو حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ میری وجہ سے ہی بندہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ پھر اس کے بعد ایک مسکنسیپشن ہے، یا جو ہمارے پاس آتھینٹک حدیث نہیں ہے جس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ایک عام لوگوں میں یہ خیال ہے کہ جو ہے محرم مہینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان میں رکھے اور کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ تو جو ایک خیال ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ لوگ پورے روزے رکھتے ہیں، تو یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مسکنسیپشن ہے، اس مہینے میں روزے رکھے جائے، زیادہ سے زیادہ رکھے جائے، اور جو پہلا جو ہے محرم جو ہے جیسے ہی چاند دکھتا ہے تو اس کے بعد سے لوگ لگاتار 10 دن تک روزے رکھتے ہیں۔ پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک محرم میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی صحیح سند، کوئی صحیح حدیث سے وہ لگاتار محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک روزے رکھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ جو حدیث ہے میں آگے آپ کو سناؤں گی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے کون، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ سفر میں ہوتے تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کے روزے سفر میں نہیں رکھتے اور عاشورہ کا روزہ سفر میں رکھتے، تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ رمضان کے روزے بعد میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر لو، لیکن جو یہ روزہ ہے عاشورے کے دن کا، تو یہ کیا ہے، یہ اس دن کے لیے جو ہے مخصوص ہے،
تو اس لیے اسی دن اسے رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عاشورہ جو 10 محرم کو ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ عاشورہ محرم کے روزے کے بدلے اللہ عز و جل 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہمیں مسلم میں ملتی ہے۔ عاشورے کے ایک روزے 10 محرم کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کو حدیث ملتی ہے۔ پھر ہم کو حدیث ملتی ہے جو ہے مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ مطلب 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حدیث ہمیں مسلم میں ملتی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی جو یہ حدیث ہے، اس میں یوم عاشورہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، اس روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، جو میں نے قرآن کی آیاتوں سے آپ کو پڑھ کر سنائی، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے یہاں عید کا دن کے طور پر منایا جاتا تھا، اور ان کی عورتیں نئے کپڑے پہنتی اور زیورات پہنتی، اور اسی دن وہ لوگ جو ہے کعبے کا جو ہے غلاف جو ہے تبدیل کرتے تھے، بدلتے تھے۔ پھر اس کے بعد یوم عاشورہ جو ہے وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اب غور کرنے کی بات ہم کو ایک یہ ہے کہ جو محرم سے جو کچھ وابستہ چیزیں جو جوڑ دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو جب محرم مہینے کا آغاز ہو تو اس کا چاند دیکھنا ہے، اور جو چاند دیکھنے کی دعا ہے ہمیں وہ پڑھنا ہے، پہلی چیز۔ پھر دوسری چیز ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے جو 10 محرم جو تاریخ ہے، جو اس دن کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا اور امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اور اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے، اب غور کرنے کا مقام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسکنسیپشن ہے
کہ یہ روزہ ہم حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت کے طور پر رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ جو شہادت ہے اس کا جو ہے اس روزے سے کنیکشن نہیں ہے. اب دوسری چیز ہے کہ محرم کے دنوں میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا جو ہے وہ نہیں ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ سب اس کے لیے کوئی ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کے دنوں میں سفر کرنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی، اور شریعتاً اس مہینے میں جو ہے سفر کرنا منع نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک یہ کہا جاتا ہے کہ محرم مہینے میں جو کھانے بنائے جاتے ہیں، جو کھچڑا پکایا جاتا ہے یا جو حلوہ بنایا جاتا ہے یا جو شربت پلایا جاتا ہے، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسا جو ہے کسی نے مطلب ہمارے جب سے یہ روزے رکھے گئے اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہے تو وہ ہمیں ایسی کوئی صحیح احادیث اس بات کے لیے نہیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو ماتم کرنا جو ہے ماتم، تو یہ جو ہے ماتم کرنا یا ماتم دیکھنا، یہ کسی بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت جو رکھی گئی ہے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں، ان مہینوں میں اپنی نفس پر ظلم نہ کرو. تو یہ جو ماتم کرنا ہے، جو یہ کیا ہے، ظلم ہے اپنے آپ پر. تو یہ تمام چیزیں ماتم کرنا، یہ غم کا جو ہے اظہار کرنا اس طریقے سے، یا ایک جو ہے گروہ غم کا اظہار کر رہا ہے اور ایک گروہ جو ہے خوشی منا رہا ہے، تو یہ جو ہے شربت پینا یا میٹھے کھانا، تو یہ جو دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. اور ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کا مہینہ پہلا مہینہ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں محرم کا مہینہ جو ہے پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کی جو شروعات ہوئی، ہجری کیلنڈر کی، اس کا آغاز ہوا ہے. پھر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب جو ہم ایک نئی چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نئے سال کی شروعات پر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد جو دیتے ہیں کہ محرم مہینہ ہے، مبارک ہو. تو یہ کسی بھی احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ ہم اس طرح مبارکباد پیش کریں، کیونکہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے اور جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ جو مہینہ کم، جو سال ہماری زندگی کا کم ہوا ہے، تو وہ کمی ہے، اور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ ہم اپنی موت اور اپنی آخرت اور ہم اپنی قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کسی بھی نئے سال پر مبارکباد دینا کسی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں ہم نے حدیث میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اللہ کا مہینہ کہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں نار اللہ، اللہ کی آگ. پھر ہم دیکھتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو یہی مہینہ جو ہے جسے ہم اللہ کا مہینہ کہتے ہیں، تو اس مہینے کو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اپنی طرف نسبت دی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اور توبہ و استغفار کرنے کی، اور ہر طرح کی نئی بدعتیں، نئی رواج، جو مخصوص رسمیں ہمارے پرانے اہل و عیال، ہمارے آب و اجداد سے، جو ہمارے اینسسٹر سے، ہمارے باپ دادا سے جو چلے آ رہے ہیں، ان تمام رسومات کو ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ہر بدعت سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام قرآن کی آیاتوں میں اس مہینے کو گزارنے کی توفیق ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے۔ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، پیر اور جمعرات رکھے، ہر پیر اور جمعرات رکھے، 13، 14، 15 رکھے، اور خاص کر 10 محرم کا جو عاشورے کا روزہ ہے، جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ رکھے۔ اس کے ساتھ ضرور بضرور 9 تاریخ کا روزہ ملائے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو یہ جو روزے ہیں، اسے رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب پانے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے۔ پھر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آج ہمیں اس دنیا میں کوئی یہ بتائے کہ اگر تم ایک دن میں اتنا کام کرو گے، اگر مجھے میرے آفس کا باس بول دے تو میں تمہیں سال بھر بونس دوں گا، یا اگر ہمیں کسی مال سے یہ میسج آئے کہ آج ایک دن کی شاپنگ پر تمہیں سال بھر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، تو وہ پورا دن، چاہے ہمارے ہسبینڈز ہو، فادرز ہو، بردرز ہو، یا ہمارے بیٹے ہو، کام کریں گے کہ مجھے سال بھر بونس ملے گا۔ اور وہ دن ہم عورتیں مال میں شاپنگ کے لیے چلی جائے گی کہ ہمیں سال بھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ڈسکاؤنٹ دے گے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک دن کے روزے کے عوض میں ہمیں 1 سال کے گناہوں کے کفارہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ہماری دوڑ ہو کہ ہم اس دوڑ میں شامل ہو، کہ ہماری دوڑ ہو کہ ہم اس آنے والے مہینے میں جو ہم قدم رکھ رہے ہیں اسے بہترین طریقے سے ہم پورا کر سکیں۔ اور ایک اور ریمائنڈر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بہت بڑی حکمت ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو اتنا مبارک مہینہ ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اپنا بے پناہ کرم فضل ہم پر نازل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم شوال مہینے میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں شوال کے 6 روزے رکھ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سال بھر کے روزے رکھنے کے اجر میں داخل فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو 9 روزے رکھتے ہیں، اس کو جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایام الافضل قرار دیا پورے سال کے دنوں میں، تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ عز و جل کی جو مرسی ہے، جو رحم ہے بے پناہ، وہ مسلسل اور لگاتار جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے جو دیتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ وہ گولڈن اپارچونٹی، وہ گولڈن چانس دے رہے کہ ہم ایک بار پھر اپنا جو ہے کلین اپ کریں، تزکیہ کریں، اور اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں سے درگزر فرمائے اور انہیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے، کہ ہم اس آنے والے محرم الحرام مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے صحیح احادیث کی روشنی میں اس مہینے کو گزارے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانک انت التواب الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین اللہم آمین۔